بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مخارج اور حروف ہلکی پر تفصیل سے بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم زبان یعنی لسان کے مخارج اور اس سے نکلنے والے حروف پر بات کریں گے۔ یہ سبق ان لوگوں کے لیے انتہائی مفید ہے جو قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ زبان یعنی لسان کیا ہے اور اس کا تجوید میں کیا کردار ہے، زبان کے مختلف حصے اور ان سے نکلنے والے حروف، زبان کے مخارج کو صحیح انداز میں ادا کرنے کا طریقہ۔ لسان یعنی زبان کو عربی کے 29 حروف میں سے اکثر حروف ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زبان کے مخارج کو ان حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، زبان کا سب سے پچھلا حصہ، یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2، زبان کا درمیانی حصہ، یہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، کاف۔ نمبر 3، زبان کا درمیان اور تالو کا ملاپ، یہاں سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 4، زبان کے کنارے، یہاں سے ضاد ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 5، زبان کی نوک، یہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، قا، دال، تا۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے قا، دال، تا، ظا، ذال، ثا۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی نوک سے لام، نون، را۔ زبان کی نوک اور تالو کے مختلف حصوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ لسان کے حروف کی ادائیگی کا طریقہ: قاف، زبان کے پچھلے حصے سے تالو کے ساتھ دباؤ ڈال کر ادا کریں، قاف۔ اور کاف، قاف کے مقابلے میں زبان کے درمیانی حصے سے نرم دباؤ کے ساتھ ادا کریں، کاف۔ ضاد، زبان کے کنارے سے ادا کریں جس کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے، لام، زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے ہلکا سا ٹکرائیں، لام۔ نون، زبان کی نوک اور تالو کے درمیان نرم انداز میں ادا کریں، نون۔ را، زبان کو ہلکی سی لرزش کے ساتھ ادا کریں۔ لسان کے حروف کی غلط ادائیگی الفاظ کے معنی بدل سکتے ہیں، جیسے قلب یعنی دل اور کلب یعنی کتا۔ قلب اور کلب میں فرق ہے۔ اسی طرح ضل یعنی گمراہ ہوا اور ظل یعنی سایہ میں فرق ہے۔ روزانہ مشق کریں اور ہر حرف کو آہستہ آہستہ اور واضح تلفظ کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو میں ہم ہونٹوں یعنی شفتین سے نکلنے والے حروف پر بات کریں گے، انشاءاللہ۔